اور ابھی آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی ٹی وی سی این این کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی تصدیق ہو گئی ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق افغانستان اب دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ منڈی بن چکا ہے۔ دنیا بھر کے دہشت گرد اور باغی گروپ افغانستان سے امریکی ساختہ اسلحہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھی امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد M16 M4 رائفلیں اور M249 مشین گنز استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حالیہ خودکش حملے میں بھی امریکی اسلحہ استعمال کیا گیا ہے۔ سی این این کی ٹیم کو دہشت گردوں سے ملنے والے سینکڑوں امریکی ساختہ ہتھیار دکھائے گئے۔ رائفلز پر لگی مہر کے مطابق بندوقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں بنی تھیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب تک یہ اسلحہ گردش میں رہے گا، خطے میں امن خطرے میں ہوگا۔ تو افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی ساختہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی ٹی وی سی این این کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی تصدیق ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ پاکستان متعدد بار اور بارہا اس بات کو دہراتا رہا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور اب سی این این کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی باقاعدہ تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق افغانستان اب دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ منڈی بن چکا ہے۔ اسی پر تجزیہ لیتے ہیں، ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ پاکستان تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور اب اس کی تصدیق سی این این کی رپورٹ بھی کر رہی ہے۔ امریکہ کیسے اب افغانستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے، اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد کتنا پریشر ہوگا امریکہ کے اوپر کہ وہ افغانستان کے اوپر دباؤ ڈالے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوشش یہ کی کہ افغانستان کو دہشت گرد جماعتوں سے پاک کیا جائے، لیکن وہ 20 سال لڑتے رہے، اور وہ دہشت گرد جماعتیں آج بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ پہلے صرف القاعدہ تھی، اس کے بعد اب TTP بھی ہے، BLA بھی ہے، ساری دہشت گرد جماعتوں کا گڑھ وہاں پہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو اسلحہ اس وقت امریکنز جاتے ہوئے چھوڑ گئے اور انہوں نے جلدی انخلا کرنا تھا، لیکن وہ ویپن وہاں پہ رہ گیا۔ اب اس ویپن کو افغان طالبان بیچ رہے ہیں، وہ TTP کو بھی دیتے ہیں، BLA کو بھی دیتے ہیں، القاعدہ کو بھی بیچتے ہیں، وہ سب کو بیچتے ہیں وہ ویپن۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 20 سال دنیا نے کیا کوشش کی ہے؟ اب ہر روز تو دیکھیں، جب پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کو ان دہشت گردوں سے لڑنا پڑتا ہے جن کے ہاتھ میں وہ اسلحہ جو افغان طالبان بیچتے ہیں، جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ تھا، افغان طالبان نے وہ بیچنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں، نائٹ ویژن ڈیوائسز ان کے پاس ہیں، جو ہے سنائپرز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں۔ تو اب یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور امریکنز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اور اب آپ کو پتہ ہے امریکی صدر اس پہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے پاس جو اسلحہ ہے، اربوں ڈالر کا اسلحہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن چھوڑ گئی تھی، وہ واپس لے کے آنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے افغان طالبان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ ایک تو وہ جو امریکن اسلحہ دہشت گردوں کو دیتے ہیں وہ واپس لیا جائے، طالبان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے کہ جو وعدے انہوں نے دوحہ میں کیے تھے وہ تو کوئی بات ہے یہ پورے نہیں کرتے، اور الٹا خطہ جو ہے وہ آج مزید خطرناک ہے۔ الٹا خطہ جو ہے وہ یہ مزید سمجھتا ہے کہ اب دیکھیں، اب بلوچستان کے اندر اس رپورٹ میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اربوں ڈالر کی کرٹیکل منرلز ہیں، اور وہ کرٹیکل منرلز پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی دنیا کی جو گلوبل مارکیٹ ہے اس کا حصہ بنے۔ دنیا اس وقت جو ہے جو گلوبل سپلائی چین کا پاکستان حصہ بننا چاہتا ہے، اور اس میں ایگزم بینک امریکہ کے اور باقی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ایسے چلتا رہے گا تو دنیا کی اکانومی بھی اس سے کمزور ہوگی، کرٹیکل منرلز کی سپلائی کم ہوگی۔ جی، یعنی امریکہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بھی اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت سما کو دیا۔ M4 رائفلیں اور M249 مشین گنز استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حالیہ خودکش حملے میں بھی امریکی اسلحہ استعمال کیا گیا ہے۔ سی این این کی ٹیم کو دہشت گردوں سے ملنے والے سینکڑوں امریکی ساختہ ہتھیار دکھائے گئے۔ رائفلز پر لگی مہر کے مطابق بندوقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں بنی تھیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب تک یہ اسلحہ گردش میں رہے گا، خطے میں امن خطرے میں ہوگا۔ تو افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی ساختہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی ٹی وی سی این این کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی تصدیق ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ پاکستان متعدد بار اور بارہا اس بات کو دہراتا رہا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ
پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور اب CNN کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی باقاعدہ تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق افغانستان اب دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ منڈی بن چکا ہے۔ اسی پر تجزیہ لیتے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ پاکستان تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور اب اس کی تصدیق CNN کی رپورٹ بھی کر رہی ہے۔ امریکہ کیسے اب افغانستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے، اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد کتنا پریشر ہوگا امریکہ کے اوپر کہ وہ افغانستان کے اوپر دباؤ ڈالے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوشش یہ کی کہ افغانستان کو دہشت گرد جماعتوں سے پاک کیا جائے، لیکن وہ 20 سال لڑتے رہے اور وہ دہشت گرد جماعتیں آج بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ پہلے صرف القاعدہ تھی، اس کے بعد اب TTP بھی ہے، BLA بھی ہے، ساری دہشت گرد جماعتوں کا گڑھ وہاں پہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو اسلحہ اس وقت امریکنز جاتے ہوئے چھوڑ گئے اور انہوں نے جلدی انخلا کرنا تھا، لیکن وہ ویپن وہاں پہ رہ گیا۔ اب اس ویپن کو افغان طالبان بیچ رہے ہیں، وہ TTP کو بھی دیتے ہیں، BLA کو بھی دیتے ہیں، القاعدہ کو بھی بیچتے ہیں، وہ سب کو بیچتے ہیں وہ ویپن۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 20 سال دنیا نے کیا کوشش کی ہے؟ اب ہر روز تو دیکھیں، جب پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کو ان دہشت گردوں سے لڑنا پڑتا ہے جن کے ہاتھ میں وہ اسلحہ ہے جو افغان طالبان بیچتے ہیں، جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ تھا، افغان طالبان نے وہ بیچنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں، نائٹ ویژن ڈیوائسز ان کے پاس ہیں، جو ہے سنائپرز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں۔ تو اب یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور امریکنز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اور اب آپ کو پتہ ہے امریکی صدر اس پہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے پاس جو اسلحہ ہے، اربوں ڈالر کا اسلحہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن چھوڑ گئی تھی، وہ واپس لے کے آنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے افغان طالبان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ ایک تو وہ جو امریکن اسلحہ دہشت گردوں کو دیتے ہیں وہ واپس لیا جائے، طالبان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے کہ جو وعدے انہوں نے دوحہ میں کیے تھے وہ تو کوئی وعدہ یہ پورے نہیں کرتے، اور الٹا خطہ جو ہے وہ آج مزید خطرناک ہے۔ الٹا خطہ جو ہے وہ یہ مزید سمجھتا ہے کہ اب دیکھیں، اب بلوچستان کے اندر اس رپورٹ میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اربوں ڈالر کی کرٹیکل منرلز ہیں، اور وہ کرٹیکل منرلز پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی دنیا کی جو گلوبل مارکیٹ ہے اس کا حصہ بنے۔ دنیا اس وقت جو ہے جو گلوبل سپلائی چین کا پاکستان حصہ بننا چاہتا ہے، اور اس میں ایگزم بینک امریکہ کے اور باقی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ایسے چلتا رہے گا تو دنیا کی اکانومی بھی اس سے کمزور ہوگی، کرٹیکل منرلز کی سپلائی کم ہوگی۔ جی، یعنی امریکہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بھی اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت سما کو دیا۔ M4 رائفلیں اور M249 مشین گنز استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حالیہ خودکش حملے میں بھی امریکی اسلحہ استعمال کیا گیا ہے۔ CNN کی ٹیم کو دہشت گردوں سے ملنے والے سینکڑوں امریکی ساختہ ہتھیار دکھائے گئے۔ رائفلز پر لگی مہر کے مطابق بندوقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں بنی تھیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب تک یہ اسلحہ گردش میں رہے گا، خطے میں امن خطرے میں ہوگا۔ تو افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی ساختہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی ٹی وی CNN کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی تصدیق ہو گئی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ پاکستان متعدد بار اور بارہا اس بات کو دہراتا رہا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور اب CNN کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی باقاعدہ تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق افغانستان اب دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ منڈی بن چکا ہے۔ اسی پر تجزیہ لیتے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ پاکستان تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور اب اس کی تصدیق CNN کی رپورٹ بھی کر رہی ہے۔ امریکہ کیسے اب افغانستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے، اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد کتنا پریشر ہوگا امریکہ کے اوپر کہ وہ افغانستان کے اوپر دباؤ ڈالے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوشش یہ کی کہ افغانستان کو دہشت گرد جماعتوں سے پاک کیا جائے، لیکن وہ 20 سال لڑتے رہے اور وہ دہشت گرد جماعتیں آج بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ پہلے صرف القاعدہ تھی، اس کے بعد اب TTP بھی ہے، BLA بھی ہے، ساری دہشت گرد جماعتوں کا گڑھ وہاں پہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو اسلحہ اس وقت امریکنز جاتے ہوئے چھوڑ گئے
اور انہوں نے جلدی انخلا کرنا تھا، لیکن وہ ویپن وہاں پہ رہ گیا۔ اب اس ویپن کو افغان طالبان بیچ رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کو بھی دیتے ہیں، بی ایل اے کو بھی دیتے ہیں، القاعدہ کو بھی بیچتے ہیں، وہ سب کو بیچتے ہیں وہ ویپن۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 20 سال دنیا نے کیا کوشش کی ہے؟ اب ہر روز تو دیکھیں جب پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کو ان دہشت گردوں سے لڑنا پڑتا ہے جن کے ہاتھ میں وہ اسلحہ ہے جو افغان طالبان بیچتے ہیں، جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ تھا، افغان طالبان نے وہ بیچنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں نائٹ ویژن ڈیوائسز ان کے پاس ہیں، جو ہے سنائپرز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں۔ تو اب یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور امریکنز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اور اب آپ کو پتہ ہے امریکی صدر اس پہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے پاس جو اسلحہ ہے، اربوں ڈالر کا اسلحہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن چھوڑ گئی تھی، وہ واپس لے کے آنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے افغان طالبان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ ایک تو وہ جو امریکن اسلحہ دہشت گردوں کو دیتے ہیں وہ واپس لیا جائے، طالبان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے کہ جو وعدے انہوں نے دوحہ میں کیے تھے وہ تو کوئی وعدہ یہ پورے نہیں کرتے، اور الٹا خطہ جو ہے وہ آج مزید خطرناک ہے۔ الٹا خطہ جو ہے وہ یہ مزید سمجھتا ہے کہ اب دیکھیں اب بلوچستان کے اندر اس رپورٹ میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اربوں ڈالر کی کرٹیکل منرلز ہیں، اور وہ کرٹیکل منرلز پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی دنیا کی جو گلوبل مارکیٹ ہے اس کا حصہ بنے۔ دنیا اس وقت جو ہے جو گلوبل سپلائی چین کا پاکستان حصہ بننا چاہتا ہے، اور اس میں ایگزم بینک امریکہ کے اور باقی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ایسے چلتا رہے گا تو دنیا کی اکانومی بھی اس سے کمزور ہوگی، کرٹیکل منرلز کی سپلائی کم ہوگی جی۔ یعنی امریکہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بھی اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت سما کو دیا۔